اور ہے کہ تجھے کیا چاہیے مجھ سے، بتا کس غم کے ہے قابل؟ کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زندگی کا مقصد بتاؤ، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے چاہیے کیا، تم کس غم کے قابل ہو؟ اس لیے کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں اٹھا کر دوں اور تم کچھ بن جاؤ، میں تمہیں کچھ اٹھا کے دوں اور اس سے تمہیں کچھ حاصل ہو جائے، میں تمہیں کچھ پلاؤں اور تمہارا قلب روشن ہو جائے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کتنا غم اٹھانے کے قابل ہو، تم یہ بتاؤ کہ تم کتنا درد اٹھانے کے قابل ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جہاں پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کا ساتھ آخرت میں بھی نصیب ہو۔ تو پرافت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بات کا دماغ میں خیال رکھنا کہ مجھ سے اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر تمہاری طرف تکلیفیں ایسے آئیں گی جیسے پانی نشیب کی طرف آتا۔ اس لیے کہ جو آپ نے منزل کا اونچی منزل کا انتخاب کر لیا ہے، وہ اونچی منزل حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ غم سے نہیں گزر سکتے۔ تو پھر تو جو آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ چاہیے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ تم کتنا غم اٹھانے کے قابل ہو؟ جتنا غم اٹھانے کے تم قابل ہو اتنا میں تمہیں دے دیتا ہوں، کیونکہ سفر تو تم نے کرنا ہے۔ اگر غم نہیں اٹھا سکتے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی منزل نہیں ہے، تم کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ اور مقطع ہے کہ عماد اتنا شکستہ دل اداسی کی طرف مائل، کہ ایک طرف تو دل شکستہ ہو جاتا ہے کبھی، اور جب وہ دل پوری شکستگی کی حالت میں ہوتا ہے، لگ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر کچھ نہیں بچا، اب یہ ٹوٹ جائے گا، تو کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر ہی دوبارہ بننا ہے، اس سفر کے اندر خود کو ختم کر لینا ہی بقا پانے کے برابر ہے، تو پھر وہ شکستہ دل ہونے کے باوجود مزید اداسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ دل مزید اداسی کے راستوں پر چلنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان اداسی کے راستوں پہ مجھے حکمت ملے گی، ان اداسی کے راستوں پر مجھے زندگی کا شعور ملے گا، زندگی کا مقصد ملے گا۔ عماد اتنا شکستہ دل اداسی کی طرف مائل۔ انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔